رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 سے آیت نمبر 143 تک تلاوت کی ہے۔ پچھلی آیات میں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے متقیوں کو الگ الگ ہدایات دی۔ اس سے پہلے غزوہ احد کا تذکرہ تھا، بیچ میں متقیوں اور ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اب دوبارہ غزوہ احد کے واقعات پر تبصرے کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ جب غزوہ احد ہوا اور مسلمانوں کو شکست ہوئی تو ایک طرف تو مسلمانوں کو یہ صدمہ تھا کہ اس جنگ میں انہیں وقتی طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، دوسری طرف مسلمانوں کے بہت سے ساتھی بھی شہید ہو گئے تھے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخم آئے تھے۔ مسلمانوں کو ان تمام واقعات کا طبعی طور پر بڑا غم تھا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس صدمے پر مسلمانوں کو تسلی بھی دی ہے اور ساتھ ساتھ میں ہمت بھی بڑھائی ہے، اور جن غلطیوں کی وجہ سے وقتی طور پر شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، ان غلطیوں پر بھی اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی، اور یہ تو صرف ایک غزوہ احد کے واقعے کا پس منظر ہے، بلکہ قرآن کی آیات قیامت تک کے لیے ہے، اور بتایا ہے کہ جب بھی مسلمانوں کو اس طریقے کے حالات کا سامنا ہو تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس کی تسلی دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو تسلی کو پہلے رکھا، کیونکہ مسلمانوں کے دل ٹوٹے ہوئے تھے، اس لیے پہلے تسلی کے کلمات ارشاد فرما کر ان کی ہمت بندھائی گئی کہ کہیں وہ آئندہ کے لیے حوصلہ ہار نہ بیٹھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم نہ تو کمزور پڑو نہ تو غمگین رہو، اور تم ہی سربلند رہو گے اگر تم واقعے میں ایمان والے ہو۔ اگر حقیقت میں ایمان والے ہو تو تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ جو قرآنی آواز تھی یہ اللہ کی طرف سے جو آئی، اس نے حضرات صحابہ کرام کے دلوں میں ایک قسم کی ٹھنڈک ڈال دی، صحابہ کو تازہ حوصلہ دے دیا، اور اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عمومی ضابطہ اور اصول بھی دے دیا کہ پیچھے جو واقعات پیش آئے ہو اور ان میں سے کسی صدمے کا سامنا کرنا پڑا ہو تو اس پر غمزدہ ہو کر وقت ضائع کرنے کے بجائے اس واقعے سے آنے والے دور کے لیے سبق حاصل کرے اور قوت اور شوکت کے اسباب جمع کرنے کی کوشش کرے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا
کہ غلبہ اور بلندی حاصل کرنے کے لیے صرف ایک ہی چیز اصل ہے، وہ ہے ایمان اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا۔ اللہ نے وہی فرمایا کہ ہمت مت ہارو، غم مت کرو، تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم حقیقی ایمان والے ہو۔ اصل تو یہی چیز ہے۔ ایمان کے تقاضوں میں وہ تیاریاں بھی داخل ہے جو جنگ کے سلسلے میں کی جاتی ہے، یعنی مسلمانوں کو اس غزوہ احد میں یہ بات کی گئی کہ اپنی فوجی قوت کو مضبوط بناؤ، جنگ کے سامان پہنچاؤ، ظاہری اسباب سے اپنی طاقت کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرو۔ اسی طرح ایمان کے تقاضے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی پوری فرما برداری کی جائے، تقوی اختیار کیا جائے۔ تو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، پھر ایک دوسرے انداز سے مسلمانوں کی تسلی کے لیے اگلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثل، کہ اگر ابھی تمہیں ایک زخم لگا ہے، اگر ابھی تمہیں ایک صدمہ پہنچا ہے، تو ان لوگوں کو یعنی مشرکین مکہ کو جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، ان کو اسی جیسا زخم پہلے بھی لگ چکا ہے۔ یہ جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے جس میں کفار مکہ کے 70 سردار مارے گئے، 70 قید کیے گئے۔ غزوہ احد کے موقع پر جو حضرات صحابہ کرام شہید ہوئے تھے ان کی تعداد بھی 70 تھی۔ اس لیے فرمایا کہ جیسا زخم تمہیں اس وقت لگا ہے، کفار کو بھی اس سے پہلے اسی جیسا زخم لگ چکا ہے۔ اور اس قسم کے موقعوں پر ہمت ہارنے کے بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، سارا نظام اللہ کی مشیت اور اللہ کی حکمت پر چلتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ پہلے تو یہ فرمایا کہ ابھی تم کو زخم پہنچا ہے، اس سے پہلے ان کو بھی پہنچ چکا ہے، اور پھر فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ یہ تو آتے جاتے دن ہیں جنہیں ہم اللہ کہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان باری باری بدلتے رہتے۔ اس میں ایک عمومی ضابطہ یہ بتلایا گیا کہ اس دنیا میں اللہ کی عادت یہی ہے کہ اللہ سختی، نرمی، دکھ، سکھ اور تکلیف اور راحت کے حالات ایک دوسرے سے بدلتے رہتے، کبھی آپ کے ساتھ ہے، پھر کبھی دوسروں کے ساتھ، کبھی آپ پر دکھ ہے، کبھی دوسروں پر آئے گا، اللہ حالات بدلتے رہتے۔ اگر کسی وجہ سے کسی باطل طاقت کو وقتی طور پر فتح حاصل ہو جائے تو حق کے علمبرداروں کو اس سے بددل نہیں ہونا چاہیے، ہاں، اور نہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم کو اب ہمیشہ شکست ملے گی، بلکہ یہ شکست ہمیں کیوں مل رہی ہے، یہ حالات ہم پر کیوں آئے، ہم اس سچویشن میں آ کر کے کیوں کھڑے ہوئے، ان اسباب اس کی وجہ کیا بنی، اس کو پتہ لگانا چاہیے اور اس کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر جب آپ اس کو دور کر دیں گے تو انشاءاللہ حق والوں کو فتح بھی نصیب ہوگی، جس کی پیشین گوئی پہلے کی جا چکی ہے کہ اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو تم ہی سربلند رہو۔ اب جنگ احد کی وقتی شکست کے وقت جنگ بدر کی فتح یاد دلائی جا رہی ہے۔ اس سے یہ سبق میں ملتا ہے کہ اگر کسی وقت کسی انسان کو کوئی ناگوار اور تکلیف کی حالت پیش آ جائے تو ایسے حالت میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے بجائے گزرے ہوئے ان واقعات کو بھی یاد کرنا چاہیے جن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہو۔ ہمیشہ اچھی حالت میں رہے، کچھ حالت تکلیف کی آئی تو دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیشہ اچھی حالات میں رکھا ہے، کچھ دن ایسے آئے تو صبر کر لینا چاہیے، بے صبری نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس تکلیف کی حالت میں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ عین اس تکلیف میں بھی اللہ کی اور کتنی نعمتیں مجھے حاصل ہے، کہ تکلیفیں ایک دو آئی ہے، بیماری ایک دو قسم کی آئی ہے، اور تو بدن صحیح سلامت ہے، اور کتنی نعمتیں گھر میں صحیح سلامت ہے میرے، یہ سوچنا چاہیے۔ اس سے انسان کو تسلی بھی ہوتی ہے اور شکر ادا کرنے کی ترغیب بھی ہوتی ہے۔ کسی آدمی کو بخار ہے، آپ پوچھو کیا حال ہے، بس بولے چل رہا ہے، اچھا خاصا چل بھی رہا ہے، بات بھی کر رہا ہے، کھانا بھی کر رہا ہے، کھا رہا ہے، آنکھیں بھی صحیح سالم ہے، کان بھی صحیح سالم ہے، زبان بھی صحیح سالم ہے، زبان سے الحمدللہ نہیں نکلتا، کہنا چاہیے الحمدللہ
اللہ کا شکر ہے، بس ہلکا سا بخار ہے، دعا کرو اللہ اس کو بھی ٹھیک کر دے. یہ طریقہ ہونا چاہیے. ہلکا سا سر میں درد ہوا اور پٹی باندھ کے لوگوں کو دکھانے لگے، شکایت کرنے لگے کہ میرے سر میں درد ہے، اللہ نے سر میں درد لا دی. ہمیشہ تکلیف کی حالت میں کوئی بھی بیماری آ جائے اس میں دیکھنا کہ بیماری ایک قسم کی ہے، ساتھ میں اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تو اللہ نے نعمتیں رکھی. تو کوئی بھی پوچھے اللہ کا شکر ہے، بس کچھ پریشانی ہے، کچھ حالات ہے، کچھ کاروباری چیزیں ہیں، دعا کرو اللہ اس کو ٹھیک کر دے. بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد، آپ لوگوں کو دیکھو گے کہ کتنی شکایتیں، سالوں تک اللہ کی نعمتیں اچھے سے کھائی ہے، کچھ تکلیف آ گئی تو شکایتیں ہی شکایتیں رہتی. اللہ بھی سوچے گا کہ حالات کے لیے، آزمائش کے لیے کچھ چیزیں میں نے بھیجی. ابھی اس کا تذکرہ آگے بھی آئے گا کہ پھر وہ اللہ پرکھتے، یہ حالات جو بھیجتے ہیں نا، اللہ پرکھتے کہ کچا ہے کہ پکا، یہ پرکھنے کے لیے آتے، اس میں وہ شکایتیں کرنے لگتا ہے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کے موقع پر جو واقعات پیش آئے اس کی حکمتیں اور اس کے مقصد بیان کیے. یہ حالات کیوں آئے، اور یہ عام حالات میں یا اور اس طریقے کے حالات آئے تو یہ قیامت تک کے لیے یہ باتیں ہمیں سمجھنی ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. پہلی چیز اللہ کہتے ہیں مقصد یہ تھا کہ اللہ ایمان والوں کو جانچ لے. عام حالات میں تو ہر کوئی کہتا ہے میں ایمان والا ہوں، میں مضبوط ہوں. حالات میں کون پکا جمتا ہے؟ حالات میں پتہ چلتا ہے نا، مصیبتوں میں پتہ چلتا ہے، تکلیفوں میں پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا جمع ہے. یعنی یہ جو واقعات پیش آئے ہیں اور اس میں مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچی ہے اس کے کچھ تکوینی طور پر مقاصد تھے، اور ان میں ایک مقصد یہ تھا کہ اللہ ایمان والوں کو ان کے صبر، ان کے جمنے کے ذریعے سے جانچے اور انہیں دوسروں سے الگ کر دے کہ حقیقی ایمان والے یہ چھٹائی ہوگی. اب بعض اللہ والوں سے آج کے دور میں سنتے ہوں گے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کا دور، اس وقت کا دور چھٹائی کا دور ہے، چھٹائی چل رہی ہے، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ حقیقی ایمان والوں کو الگ کر دیا جائے گا اور ملے جلے والوں کو الگ کر دیا جائے گا، باطل کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا. چھٹائی ہو رہی، اللہ جانچ رہے ان حالات میں کون جمتا ہے اور کون خوف کھا جاتا ہے، کون اپنے ایمان سے پھسل جاتا ہے. یہ بات بھی کھل کر سامنے آ جائے کہ کس نے کس حد تک اللہ کے نبی کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کیا. ایسا نہیں کہ اب کوئی مسئلہ آیا یا کوئی فیسٹیول کا موقع آیا تو اب اس نے اسلام کا دامن چھوڑ دیا. ایسا نہیں کہ شادی کا موقع آیا تو اب میں نے بھی اس میں حرام کام شروع کر دیے. یہ جانچا جاتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ دوسرا مقصد کیا تھا؟ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، کہ تم میں سے کچھ لوگ شہید قرار دے. یعنی ہم میں سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ شہادت کی موت دے، لیکن موقع آتا ہے تو سب سے پہلے میں ہی بھاگ جاؤں گا. تو صحابہ میں بھی یہی تھا کہ شہادت کی تمنا تو تمام کیا کرتے تھے لیکن شہادت کا موقع نہیں تھا. اب جب یہ حالات آئے تو اس سے یہ مقصد بھی حاصل ہو گیا کہ جنہوں نے شہادت کی تمنا کی تھی ان کی تمنا پوری ہوئی اور انہیں شہادت کا مرتبہ حاصل ہوا. غزوہ احد کے واقعات کے مقاصد بیان کرتے ہوئے اب درمیان میں ایک جملہ معترضہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. کیا فرمایا؟ واللہ لا يحب الظالمین، کہ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے. یعنی یہ جو مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے یا انہیں تکلیف پہنچی ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں نا آج کل یہ چیزیں آتی ہے، یہ جملے پہ غور کریے گا کہ ہم حق والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، پھر بھی باطل اتنا کیوں دندنا دے؟ لگتا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں نہیں، ہاں مسلمانوں کو شکست اس لیے نہیں ہوئی کہ اللہ ظالموں سے محبت کرتا ہے، نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشرکین مکہ سے اور آج کے باطل سے محبت تھی نہیں کہ انہیں وقتی طور پر اللہ نے غالب کر دیا، نہیں. اللہ تعالیٰ
ظالموں سے یعنی کفر و شرک کی راہ اختیار کرنے والوں سے ہرگز محبت نہیں کرتا، لیکن اللہ ایمان والوں کو جانچنا بھی چاہتا ہے، انہیں شہادت کے مرتبے پر فائز کرنا بھی چاہتا ہے۔ اس طرح یہ واضح کر دیا گیا کہ اللہ کافروں کی مدد نہیں فرماتے، اور انہیں اس وجہ سے فتح اور کامیابی نہیں عطا فرماتے کہ ان کا جیت جانا اللہ کو پسند ہے، بلکہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ باطل کو ڈھیل بھی دیتا ہے کہ ذرا دندناؤ، ذرا اور عیاشی میں آؤ، ذرا اور پوری طاقت سے حلہ برپا کرو اور پوری طاقت سے اپنی طاقت کو لوگوں کو دکھاؤ، ڈھیل دو۔ اوپر ایک قدرت تمہیں سب دیکھ رہی ہے، سارے ثبوت جمع کر رہی ہے، اللہ باطل کو ڈھیل بھی دیتا ہے۔ اور کبھی مسلمانوں کو آزمائش سے گزار کر مسلمانوں کی اصلاح کرنا بھی مقصود ہوتی ہے کہ ان حالات میں آپ دیکھو اکثر ایسے ہوتے ہیں جو حالات میں نکل جاتے ہیں، حالات میں ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو حالات سے سبق لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنوار لیتے ہیں۔ پھر غزوہ احد میں پیش آنے والی واقعات کی تیسری حکمت یہ بیان فرمائی کہ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، دیکھیے یہ لفظ بھی آیا جو میں نے ابھی کہا تھا، مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ ایمان والوں کو میل کچیل سے نکھار کر رکھ دے، پکا۔ یمحص یہ تمحیص سے نکلا ہے، اور اس کے معنی ہے کسی چیز کو میل کچیل اور گندگی سے صاف کرنے کو کہتے ہیں۔ جس طرح کسی چیز کو میل کچیل سے صاف کر کے اسے نکھارا جاتا ہے، اسی طرح مسلمانوں کو غلطیوں کے میل کچیل سے پاک کر کے نکھارنا مقصود ہے، کیونکہ جب مصیبت آئے گی، تکلیف آئے گی، آزمائش آئے گی، تو مخلص جو مسلمان ہوگا، حقیقی مسلمان، وہ اور نکھرے گا، وہ کمزور نہیں پڑے گا، اس کو اللہ کی طاقت پر یقین ہے۔ غزوہ احد کے واقعات کے نتیجے میں مسلمانوں کو اندازہ ہوا کہ ہم میں کیا غلطیاں تھیں، اور پھر آئندہ ان غلطیوں کو دور کرنے کی فکر کی گئی۔ اس لیے تکوینی طور پر اللہ کی طرف سے ایک وقت، اگر تھوڑی کچھ وقت کے لیے حالات آتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی حکمت اچھے سمجھتی ہے کہ ان کو کیسے نکھارنا ہے، ان کے اندر کیا چیزیں پیدا کرنی ہے، ان کو کس چیز کے لیے تیار کرنا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو بالآخر اس سے فائدہ پہنچے اور وہ ہر قسم کے میل کچیل سے پاک صاف ہو جائے۔ چوتھا مقصد کیا بیان فرمایا؟ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، کہ اللہ کافروں کو بالآخر ملیہ میٹ کر دے گا۔ کیسے؟ آپ کہیں گے یا تو جیت ہوئی، اور آپ کہتے ہیں ملیہ میٹ کر دے گا۔ کافر جب اپنی اس وقتی فتح سے اور مسلمانوں کی وقتی شکست سے غرور میں مبتلا ہو کر کفر اور شرک میں اور آگے بڑھے گا تو اللہ کے غیظ و غضب کا شکار ہو کر نیست و نابود ہو جائے گا۔ یہ بھی اللہ کی ایک پلاننگ ہے۔ جب مسلمان پاک صاف ہو کر نکھر جائیں گے اور غلطیوں کو نہیں دہرائیں گے جن کی وجہ سے شکست ہوئی، تو اس سے مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہوگا، اور بالآخر کافروں کا انجام یہ ہوگا کہ وہ ملیہ میٹ ہو کر رہ جائیں گے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کی واقعات کی وجہ سے غمگین ہونے والوں سے خطاب کرتے ہوئے بڑی شفقت کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ اللہ کہتے کیا، اور یہ قیامت تک کے لیے آیت ہے، کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت کے اندر جا پہنچو گے جبکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانچ کر نہیں دیکھا جو جدوجہد کرتے؟ اللہ نے بھی جانچا نہیں، ایسے ہی چلے جاؤں گے بغیر جانچے ہوئے، بغیر امتحان کے۔ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ، اور نہ اللہ نے ان کو جانچ کر دیکھا کہ جو جمنے والے، کہ یہ حالات میں جمیں گے یا بھاگ جائیں گے، یوں ہی جنت میں چلے جاؤں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے واقعات کی دنیا میں ابھی یہ نہیں جانچا کہ تم میں سے کون اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہیں اور کتنے لڑائی میں جمنے والے۔ مطلب یہ ہے کہ جنت اتنی سستی نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ ایک پرچہ تمہاری قبر میں ڈال دوں گا بس جنت مل جائے گی۔ ہاں، جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ کسی آزمائش کے بغیر آدمی اس تک پہنچ گئے۔
یہاں تو ہمیں 5 وقت کی نماز کے لیے اپنے سے لڑنا پڑ رہا ہے، خود کے نفس سے لڑنا ہے، خود کے نفس سے فجر کے لیے لڑنا ہے، خود کے نفس کے لیے 5 وقتوں کی پابندی سے لڑنا ہے. کہ ایسے ہی کسی آزمائش کے بغیر پہنچ جاؤں گے؟ اس جنت تک پہنچنے کے لیے آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے. یہ جو میٹھی نیند ہے نا، یہ بھی ایک آزمائش ہے، اس کو قربان کرو اور اٹھو. اور پھر آزمائشوں کی وجہ سے کئی مرتبہ تکلیفیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں. لہذا اللہ کہتے تمہیں ان واقعات میں صدمہ پہنچا ہے، تکلیف ہوئی ہے، تو یہ آزمائش حقیقت میں تمہیں جنت تک پہنچانے کے لیے. حالات بھی آئے تو ہم ناکام نہیں ہیں. حالات بھی، مصیبتیں بھی، تکلیفیں بھی اگر ایمان والے پہ آئی تو ہم ناکام نہیں. ہمیں کہاں تک لے جائے گی؟ اگر ہم اس پر جم گئے تو ہمیں جنت تک لے جائے گی. اب آپ کہیں گے اللہ کو تو پہلے سے پتا تھا کہ کون جمے گا کون نہیں جمے گا. آپ کہیں گے نا پھر اللہ کو جانچنے کی کیا ضرورت تھی؟ بات آ رہی ہے نا ذہن میں. اللہ کو تو پہلے سے پتا تھا کہ یہ جمے گا اور یہ نہیں جمے گا. لیکن فیصلے صرف اللہ کے علم کی بنیاد پر نہیں ہوتے، بلکہ اللہ لوگوں کے سامنے بھی تو ظاہر کرے. کورٹ ہو، عدالت ہو، لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے، ایک دم کھل کے انسانوں کے سامنے بھی آ جائے کہ کون جمع اور کون نہیں جمع. اللہ اس کو بھی واضح کرنا چاہتے ہیں دنیا کے سامنے، لوگوں کے سامنے، کہ انسان کو عملی زندگی میں جانچا جاتا ہے اور دنیا کے سامنے اس کو واضح بھی کیا جاتا ہے کہ لوگ بھی جان لے کہ کون اللہ کی راہ میں کتنی ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتا ہے. ہاں، اللہ کے یہاں انصاف ہے، لوگوں کے سامنے ہی ہے. اللہ کو تو پتا ہے، لیکن لوگوں کے کل کوئی نہ کہہ سکے نا کہ اس کو کیسے ڈال دیا، اس کو کیسے ایمان سے ہٹا دیا. تو اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے خود کھول کے یہ بات ثابت کر دے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد دلایا کہ غزوہ بدر کے موقع پر جو صحابہ شہید ہوئے تھے ان کے بہت سے فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. اور جب صحابہ کو ان فضائل کا علم ہوا تو بہت سو کے دلوں میں شہادت کی خواہش پیدا ہوئی کہ ہم بھی اللہ، جب اتنی بڑی فضیلت ہے تو ہم بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں. اور اس کی وجہ سے وہ تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش ہمیں بھی اللہ کی راہ میں شہادت کا رتبہ نصیب ہو جائے. اللہ تعالیٰ انہیں یاد دلا رہے کہ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْا، کہ تم تو خود موت کا سامنا کرنے سے پہلے شہادت کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے. چنانچہ جس موت کی تم تمنا کیا کرتے تھے فقد رأیتموہ، تم نے وہ موت دیکھ لی، تم کو وہ شہادت مل گئی. وانتم تنظرون، کھلی آنکھوں تم نے دیکھ لیا. یعنی تلواروں کی چمک، تیروں کی الغار کے دوران تم نے کھلی آنکھوں موت کے مناظر دیکھ لیے. تمہاری آنکھوں کے سامنے بہت سے صحابہ کو شہادت کا مرتبہ نصیب ہوا. اس لیے اگر وہ حضرات شہید ہوئے اور تمہارے سامنے کفار کو وقتی طور پر غلبہ حاصل ہوا ہے تو اس سے غمزدہ نہیں ہونا چاہیے، دل گرفتہ نہیں ہونا چاہیے، یا ہمت نہیں ہارنا چاہیے. یہ کسی بھی طرح مناسب نہیں، کیونکہ جنہیں شہادت کا مرتبہ ملا وہ ان کی خواہش تھی، ان کی تمنا کے مطابق ملا، اور اس پر انہیں اللہ کے یہاں جا کر انعامات ملنے ہیں، اور وہ انعامات ہمیشہ کے لیے اور قابل رشک. یہ اللہ تعالیٰ نے آج کی جو 3-4 آیتیں ہیں، آیت نمبر 139 سے 143 تک، اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے، یہ تو غزوہ احد کا ایک بیک گراؤنڈ میں یہ باتیں آئی، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے باتیں فرمائی، ایک اصول اور ایک ضابطہ بیان فرما دیا کہ کبھی اس طریقے سے حالات آئے تو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم سچے پکے ہو تو وقتی طور پر چاہے باطل کو غلبہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں سربلند رکھیں گے. اور یہ بھی فرمایا کہ حالات بدلتے رہتے، کبھی ان کو جیت ملی، کبھی تم کو جیت ملی، کبھی ان کو تکلیف پہنچی، کبھی تم کو تکلیف پہنچی. اور پھر وہ حالات آتے بھی کیوں ہے؟ اگر ہمیشہ ہی اچھے حالات رہے تو آپ دیکھو جن کو نعمتیں ہی نعمتیں ملتی رہتی ہے وہ عیاشیوں میں کیسے پڑتے. اللہ جانچنا چاہتے ان حالات میں کہ کون ایمان پہ جمع اور کون ایمان چھوڑ دیتے، اور اللہ ایمان والوں کی چھٹائی بھی کرنا چاہتے. اللہ جانچ لے، لوگوں کے سامنے بھی کھل کر آ جائے. اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ دنیا
से जितनी कौमें आई अल्लाह ने सब पर हालात भेजे, तो जन्नत में अगर जाना है तो इस आजमाइश के दौर से गुजरना पड़ेगा, जन्नत इतनी आसान नहीं है। ये 2-3-4 आयतें थी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم.